الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ فمتعوہن، اور تم ان کو کچھ سامان دے کر رخصت کرو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو بہترین طریقے سے جدا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے متعلق 3 احکام بیان کیے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، عورت شوہر کے ساتھ نہیں ملی ہے اور طلاق کا معاملہ پیش آ گیا، تو جب طلاق دے دی تو ایسی صورت میں اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی اس کی کوئی رخصتی نہیں ہوئی تھی، شوہر کے ساتھ نہیں ملی ہے، تو پھر اس عورت کے ذمے عدت نہیں ہوگی۔ طلاق ہونے کے بعد فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، فمتعوہن، تم ان کو کچھ سامان دو، متعا دو۔ متعا کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ پہننے کے ضروری جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک جوڑی کپڑے دے دو، یعنی کرتا، پائجامہ، اوڑھنی اور ایک لمبی چادر جس کو برقعے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو وہ 4 کپڑے اس عورت کو دے دو اور شرافت کا اظہار کرو کہ چھوڑ کر جا رہی ہے، نکاح ختم ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کرنا ہے کہ ایک جوڑی کپڑے اس کو ہدیے میں دینا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر اس عورت کا مہر متعین ہو چکا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے یا رخصتی کے بعد طلاق ہو گئی ہے، مہر متعین ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسی عورت کو متعا دینا مستحب ہے۔ لیکن اگر مہر متعین نہیں کی تھی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو پھر ایسی عورت کو متعا دینا واجب ہے، کیونکہ مہر تو اس کو ملے گی نہیں، اس لیے ایسی عورت کو متعا دینا، اس طرح کے کپڑے دینا واجب ہے۔ اور تیسرا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں کو بہترین طریقے سے چھوڑو، یعنی جب عدت وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر شرافت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کو الوداع کرنا ہے، انہیں کی طعن و تشنیع کی جائے یا ان کے اوپر الزام لگایا جائے یا بہتان لگایا جائے اور گالیاں دی جائے، اس طرح عورتوں کو جدا نہیں کرنا ہے۔ معاشرت کا بہترین جو نمونہ ہے یہ اسلام نے پیش کیا، اسلامی تعلیمات معاشرت میں ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ ویسے حقوق تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ان کے حقوق کی تو ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کے لیے بھی قوانین تیار کرنا، ان کے بھی حقوق بیان کرنا، یہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی ہے۔ اب دنیا میں کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں یا لوگوں کے حقوق کے بارے میں تیار ہوئی ہے، اور ایسی تنظیمیں اور ایسے ٹرسٹ کے اوپر گورنمنٹوں کی طرف سے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں دیکھا جاتا ہے یا ان کے قوانین اور اصول کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی دم نہیں ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں ایسی گزری ہیں، لیکن انصاف چاہنے والی عورتیں یا انصاف چاہنے والے مظلوم انصاف کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن یہ ادارے، یہ ٹرسٹ اور یہ تنظیمیں کچھ بھی نہیں کرتی ہیں۔
بس کہیں سیلاب آ گیا، کچھ زلزلہ آ گیا، ریلیف کے کام کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن خصوصی طور پر ہر ایک کے لیے احکام کو وضع کرنا، ہر ایک کے لیے چاہے مخالف ہو یا اپنا ہو، قوانین کو وضع کرنا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. یہی موقع دیکھیے کہ نکاح ختم ہو رہا ہے، طلاق دی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے دو خاندان آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے، احترام اور محبت کے ساتھ رہتے تھے. جب طلاق ہو جاتی ہے تو خاندان خاندان کا دشمن ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف ہو جاتے ہیں. تو پھر بھی اسلام نے یہ حکم دیا کہ ان کو ہدیے میں متاع یعنی کپڑے دینا ہے اور بہترین طریقے سے جدا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو بدنام کرنے لگ جاؤ. ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا آدمی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ طلاق دینے کا سبب کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی میری بیوی عدت میں ہے، میں رجوع کرنا چاہوں تو رجوع کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اس کا سبب بتا دیا، طلاق کا کارن اور عیوب بتا دیے، تو پھر میں رجوع نہیں کر پاؤں گا. اب تو وہ عورت بدنام ہو جائے گی، اس لیے میرے لیے رجوع کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو میں طلاق کا سبب نہیں بتا سکتا. چنانچہ لوگ چلے گئے، عدت ختم ہو گئی، اس آدمی نے رجوع بھی نہیں کیا. جب عدت ختم ہو گئی پھر لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ طلاق کا سبب تو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اب وہ میرے نکاح سے بالکل اس کا تعلق ختم ہو گیا، عدت بھی پوری ہو گئی ہے. اب اگر میں سبب اور کارن بتاؤں گا تو اس عورت کی عزت کا مسئلہ ہے. میں سبب اور کارن بتاؤں گا، عیوب بتاؤں گا، لوگ اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ بیچاری ویسے ہی رکھڑ جائے گی. تو اس عورت کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ابھی اس کا سبب نہ بتاؤں. لوگ چلے گئے، وقت گزر گیا، اس عورت نے کہیں اور اس کا نکاح بھی ہو گیا. اب نکاح ہونے کے بعد پھر لوگ اس کے پاس آئے، دیہاتی کے پاس، اور اس سے پوچھا کہ اب تو سبب بتا دو. نکاح کا مسئلہ تھا، عورت کی عزت کا مسئلہ تھا، اب تو اس کا نکاح ہو گیا ہے، اب تو کارن بتا دو. تو اس نے کہا کہ اب وہ عورت دوسرے کے نکاح کے اندر آ گئی ہے، دوسرے کے حرم اور عزت بن گئی ہے. میرے لیے شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسرے کی عزت اور احترام کے اوپر کیچڑ نہ اچھالوں. اگر میں سبب اور کارن بتاؤں گا تو دوسرے کی بیوی ہے، دوسرے کی عزت اور دوسرے کا احترام ہے. میں کارن بتاؤں گا، دوسرے کی عزت کے اوپر آنچ آئے گی، اس کے آبرو پامال ہوگی، اس لیے میں کارن نہیں بتا سکتا. تو یہ اسلامی تعلیمات، مخالفت ہو جائے، جھگڑے ہو جائے تو پھر اس میں اپنے حدود میں رہنا چاہیے. معاشرے میں ایسے اینٹی وائرس جیسے، کیچڑ جیسے لوگ تو ملتے ہی ہیں کہ جہاں کہیں جھگڑا ہو گیا اب وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. سبب کیا ہے، کیا کارن ہے، کیوں ہوا؟ اور اصلاح اور صلح کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی بس یہاں کی بات اچھالے، ادھر اچھالے، ادھر اچھالے. تو ایسی چیزوں میں لوگ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں. تو جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپس میں صلح نہیں کرا سکتے ہیں، یا نکاح بالکل ختم ہو گیا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کے اسباب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. دوسرے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہو، دوسرے لوگوں کی عزتوں کے اوپر آنچ آتی ہو، تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور خاموش اور دور رکھنا چاہیے. تو اسلامی تعلیمات کی خوبیاں ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے متعلق کچھ خصوصی احکام بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو احکام ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے ہے، عام امتیوں کے لیے اور عام مومنین کے لیے نہیں ہے. چنانچہ پہلا حکم اللہ نے بیان فرمایا، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے مہر دے دی ہے. یعنی اس وقت جو بیوی آپ کے نکاح میں ہے، عام مومنین کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے، لیکن جس وقت آیت نازل ہوئی آپ علیہ السلام کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو 4 سے زیادہ عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہم نے حلال کیا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں جن کے آپ مالک ہیں، یعنی آپ کی باندیاں،
جو مال فی میں آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ نبی کی ایک خصوصیت تھی کہ مال غنیمت میں جو چیزیں جو سامان ملا ہے تقسیم سے پہلے اس میں سے نبی علیہ السلام کوئی لینا چاہے تو لے سکتے تھے، وہ آپ کے لیے صفی کہلاتا تھا۔ اور عام مومنین کے لیے تو جب تک تقسیم نہیں ہوگا اپنے حصے میں نہیں آئے گا اس میں سے نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ نبی کی خصوصیت تھی کہ ان غلام اور باندیوں میں تقسیم سے پہلے اگر آپ کسی کو لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اور ان باندیوں میں سے اگر آپ نے اس کو اپنے حرم میں لے لیا تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خصوصی حکم یہ بھی ہے کہ جس عورت کو، جس باندی کو آپ نے اپنے حرم میں لیا ہے، اب وہ باندی کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں آنے کے بعد دوسرے امتیوں کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، تو اسی طرح آپ کے حرم میں جو آئی ہوئی باندیاں ہیں وہ صرف آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے بعد کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ غلام اور باندی والا مسئلہ، اس کو بھی لے کر لوگ اچھالتے ہیں، حالانکہ جس حالات میں اسلام نے یہ صورت پیش کی ہے اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا حکم جو ہے وہ بہت بہترین اور خوبصورت ہے۔ جس وقت شریعت اسلامیہ نازل ہوئی اس وقت جو لڑائی کا دستور تھا عموماً یہ ہوتا تھا کہ لڑائی کے میدان میں جیت گئے اور جو لوگ پکڑے گئے ان کو وہ پکڑ کر اپنے یہاں لے آتے تھے اور قتل کر دیتے تھے۔ تو اس کی تین صورتیں ہیں، ویسے اس زمانے میں دو صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ کہ جتنے پکڑے گئے اس سب کو قتل کر ڈالیں، کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور دوسری صورت یہ کہ سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہے، ان کو مکمل ختم کر دیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی قتل کر دیتے تھے۔ اور دوسری صورت کہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، تو جنگ تھوڑی تماشا ہو جائے گا، جو پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیا، پھر کچھ مدت کے بعد پھر وہ طاقت اکٹھا کریں گے، پھر لڑنے کے لیے آئیں گے، تو جو ظلم و ستم کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ رکے گا ہی نہیں۔ تو اسلام نے ایک تیسری اور بہترین صورت بیان کی کہ جنگ کے میدان میں جو مرد پکڑے جائیں، جو عورتیں پکڑی جائیں، ان کو غلام اور باندی بنا کر رکھیں گے، اور جو مال ملے گا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ صرف ان کو غلام اور باندی بنا کر رکھنا نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کے متعلق احکام بیان کیے اور ہدایت اور تعلیمات جاری کی کہ آپ کے پاس اگر وہ غلام ہے تو اس کو وہ کھلاؤ جو آپ کھاتے ہیں، وہ پہناؤ جو آپ پہنتے ہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ چنانچہ بدر میں کچھ حضرات پکڑے گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ غالباً مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ جن صحابی کے پاس گئے تو صحابی مالی حیثیت سے تھوڑے کمزور تھے، تو کھانے پینے میں روٹی وغیرہ سالن وغیرہ ہوتا تھا لیکن کم ہوتا تھا، اور مدینے میں زیادہ تر کھجوریں پکتی تھی۔ تو یہ میاں بیوی، یہ صحابی خود کھجوریں کھاتے تھے اور اس کو روٹی اور سالن کھلاتے تھے۔ وہ بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو کہا کہ میں تو غلام ہوں، مارنے کے اور قتل کرنے کے لائق ہوں، روٹی وغیرہ مجھے کیوں کھلاتے ہو؟ یہ تو آپ کو کھانا چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں خیر خواہی اور حسن اخلاق کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ کھانا کھلائے جو ہم نہیں کھاتے ہیں اور اس سے بہتر کھانا ہو، تو گھٹیا کھانا ہم کھائے اور بہترین کھانا ہم آپ کو کھلائے، یہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو خیر، ادھوری بات کو لے کر لوگ بدنام کرتے ہیں، یہ ان کا بدنام کرنا درست نہیں ہے۔ پوری تعلیمات اور تمام احکامات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت احکام یہ اسلام کے احکام ہیں، اور پھر احکام تو بیان کیے اور ساتھ میں آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی، انہیں کہ غلام بنا کر نسل در نسل رکھو، رکھ بھی سکتے ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کے قبضے میں ہے، لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ ان کو آپ وقتاً فوقتاً آزاد بھی کرتے رہو۔ چنانچہ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا، 2 4 5 نہیں، کئی ہزار غلاموں کو آزاد کیا ہے۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 80,000 سے زائد غلاموں کو آزاد کیا ہے. تو 4-5 کو نہیں، 80,000 سے زائد غلاموں کو خریدا اور ان کو آزاد کیا. تو اسلام نے غلامی کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے حقوق اور احکام بھی بیان کیے ہیں. جب یہ پورا مجموعہ اور پورا سسٹم دیکھتے ہیں تو پھر اسلام کی خوبی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعتاً ایسے احکام ہونے چاہیے. تو خیر، نبی علیہ السلام کے لیے خصوصی حکم تھا کہ جو باندی آپ کے حرم میں آ گئی ہیں اور تقسیم سے پہلے آپ لینا چاہتے ہیں، اس کو اپنے حرم میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کے بعد کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. تیسرا حکم اللہ نے بیان فرمایا کہ بنات عمک و بنات عماتک، اپنے چچا کی لڑکیاں ہیں، پھوپھی کی لڑکیاں ہیں، ماما کی لڑکیاں ہیں، خالہ کی لڑکیاں ہیں. تو عام مومنین کے لیے تو نکاح کرنا حلال ہے، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے وہ عورتیں حلال ہوگی، وہ لڑکیاں حلال ہوگی اپنے خاندان کی جنہوں نے ہجرت کی ہے. ہاجر نما، جن عورتوں نے ہجرت کی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہے، تو آپ کے خاندان کی، ابا کے خاندان کی ہو یا امی کے خاندان کی ہو، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے. باقی اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے خصوصی حکم تھا. بظاہر اس حکم میں دیکھا جائے تو تنگی جیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مومنین کے لیے تو اپنے خاندان کی جو عورت ہے ان سے نکاح کر سکتے، کوئی شرط نہیں، اور نبی کے لیے شرط لگا دی. حالانکہ اس میں بھی نبی علیہ السلام کا فائدہ ہے. فائدہ اس طور پر ہے کہ اپنے خاندان کے اوپر تو ہر کوئی فخر کرتی ہے، تو خاندان کی عورت نبی کے نکاح میں آئے گی اور وہ خاندان کے اوپر فخر کرے گی، تو نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، ام المؤمنین ہونے کی حیثیت سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے شرط لگا دی کہ ہجرت کر کے آئے. اب جو خاتون ہجرت کر کے آئے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے آئے، مال اور دولت کو چھوڑ کر کے آئے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ واقعتاً سچی اور پکی مومنہ ہے. تو جب ایسی سچی اور پکی مومنہ آپ کے نکاح میں آئے گی اور ام المومنین مسلمانوں کی ماں بنے گی، تو یہ آپ کی شان کے مناسب ہے. چوتھا حکم اللہ نے بیان فرمایا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، کہ وہ مومنہ عورت جو اپنی ذات کو نبی کے لیے ہدیہ کر دے، یعنی بغیر مہر کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے اور نبی اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کرے، تو ایسی عورت بھی نبی کے لیے حلال ہے. عام مومنین کے لیے تو حکم یہ ہے کہ بغیر مہر کے نکاح درست نہیں ہے. اگر مہر کی نفی بھی کر لی ہے تو احناف کے یہاں نکاح ہو جائے گا، اور نفی کی جو شرط لگائی ہے وہ باطل ہو جائے گی. مہر مثل دینی پڑے گی. خاندان کی عورتوں کا جو مہر چلتا ہے، جیسے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح تو کروں گا لیکن مہر میں کچھ بھی نہیں دوں گا، فری میں نکاح کروں گا. یا عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے آپ کے ساتھ اور مہر میں کچھ مت دینا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مہر پر، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن شوہر کے اوپر مہر دینا ضروری ہوگا. وہ کتنی مہر دے گا؟ تو عورت کے ابا کے خاندان کی پھوپھی ہے، چچا کی لڑکیاں وغیرہ ہیں، تو ابا کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر چلتا ہے وہ مہر دینا ضروری ہوگا. لیکن نبی کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو ہدیہ کرے، ہبہ کرے، یعنی بغیر مہر کے نکاح کے لیے تیار ہو جائے، تو نبی کے لیے نکاح کرنا اور مہر نہ دینا یہ حلال ہے. اب نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا یا نہیں کیا ہے؟ تو زیادہ رائے اور زیادہ راجح قول یہ ہے کہ آپ نے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے. عورتیں آئی ہیں، اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے، کیونکہ یہ بھی تو بڑی عزت کی چیز ہے. نبی کا حرم بننا، نبی کی بیوی بننا قیامت کے لیے فضیلت ہے، اور آخرت میں بھی نبی کے ساتھ رہنے ملے گا. تو بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بعض عورتوں نے اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش بھی کیا، لیکن راجح قول کے مطابق آپ نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، بغیر مہر کے نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجیے. تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر سر جھکا دیا، کوئی جواب نہیں دیا.
جب تھوڑی دیر ہو گئی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ عورت وہیں بیٹھ گئی اور انتظار میں تھی، حالانکہ جواب تھا ہی کہ نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تاکہ وہ عورت سمجھ جائے۔ تھوڑی اور دیر زیادہ ہو گئی تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ مہر بہر ہے یا نہیں ہے، وہ لے کر آؤ۔ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر جا کر دیکھو، کچھ لوہے کی انگوٹھی بنگوٹھی کچھ بھی تو مل جائے تو اس کو آپ گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں، مہر تو بعد میں دینا ہی دینا ہے، کما کر دے دینا، لیکن گفٹ کے طور پر پہلے ملاقات میں کچھ دینا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ چاہیے، تو گھر میں جا کر تلاش کرو۔ چنانچہ صحابی گھر میں گئے اور گھر میں جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آ کر کہا یا رسول اللہ گھر میں بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں میرے پاس یہ میری لنگی ہے، تہبند ہے، بس اس میں سے آدھا اس کو گفٹ دے دوں گا، ہدیہ دے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے لنگی کو کیا کرے گی؟ لنگی میں سے آدھا اس کو دے دے گا تو پھر تو کیا پہنے گا؟ لنگی میں سے آدھا کاٹ ڈالیں گے تو آپ کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہوگا، اور اگر پوری لنگی دے دیں گے تو آپ کے پاس پہننے کے لیے تیار کچھ نہیں ہے، اور اپنے پاس رکھتے ہیں تو عورت کو کیا دیں گے؟ کہا آدھی لنگی دے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدھی لنگی سے بھی کیا ہوگا؟ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا آپ کو کچھ صورتیں وغیرہ یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کھلا صورت یاد ہے، وہ صورت یاد ہے، وہ صورت یاد ہے، کافی صورتیں آپ نے گرائی۔ تو کہا کہ میں نے آپ کا نکاح کر دیا اس کے بدلے میں کہ آپ اس کو یہ صورتیں سکھا دیں۔ شروع میں جو پہلی ملاقات میں گفٹ دینا ہے، کچھ دینا ہے، تو وہی گفٹ کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ان کو وہ آیتیں سکھا دینا۔ چنانچہ صحابی تیار ہو گئے، ان کا نکاح ہو گیا۔ تو خیر علماء کا راجح قول یہ ہے کہ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ احکام آپ کے لیے خاص ہے نہ کہ مومنین کے لیے، یعنی یہ خصوصی احکام صرف آپ کے لیے ہے اور مومنین کے لیے وہ احکام نہیں ہے جو آپ کے لیے بیان کیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں وہ احکام جو ہم نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں آپ کی بیویوں کے بارے میں اور آپ کی باندیوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ احکام ہمیں معلوم ہے جو ہم نے آپ کے اوپر مقرر کیے ہیں۔ پھر بھی کیوں مقرر کیے ہیں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ کے اوپر تنگی نہ ہو۔ ایک نبی ہے، امت کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دشواری اور پریشانی پیش آ سکتی ہے، تو اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے پریشانی پیش نہ آئے اس لیے ہم نے آپ کے اوپر یہ احکام نازل کیے ہیں اور یہ احکام ہم نے آپ کو خصوصی طور پر دیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بخشنے والا بھی رحم کرنے والا ہے، سختی والے اور تنگی والے احکام نہیں دے سکتا ہے۔ اب یہاں 2-3 سوالات رہ جاتے ہیں جو تفصیل طلب بھی ہے۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ خواہش پرست تھے، کتنی 9 بیویاں اپنے پاس رکھی ہیں، تو ایک تو شہوت پرستی کا الزام لگایا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، دوسرا سوال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ نکاح کیے ہیں اس کے پیچھے حکمتیں، مصلحتیں اور کارن کیا ہے؟ اور تیسرا سوال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کو لے کر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال کی عمر تھی، تو 9 سال کی بچے کا لیبل لگا کر اور عنوان لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ان 3 سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ان سوالات کے جوابات کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں پر عفو کا طلب پھیر دیجئے۔ مولا مبارک مہینے کا واسطہ ہے،
बड़ी रहमतें और बरकतें बरसती है। इन्हीं बरकतों और रहमतों का वास्ता है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, बख्शे हुए बंदों में हमें शामिल फरमा, बख्शे हुए बंदों में हमें शामिल फरमा। हमारी दुनिया भी आबाद फरमा, आखिरत भी आबाद फरमा। दुनिया में भी खुशियाँ और चैन और सुकून अता फरमा, और मौत के बाद की ज़िंदगी को भी आसान फरमा। इसके लिए हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, मौत का कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं ज़िंदगी की शाम किस गली में हो जाए और ज़िंदगी का सूरज किस गली में डूब जाए, कुछ पता नहीं है। अल्लाह, मौत से पहले पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। तूने जो ज़िंदगी दी है उसके पल पर और लम्हे लम्हे की कदर करने की तौफीक अता फरमा। बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, बामकसद औकात गुजारने की तौफीक अता फरमा, मकसद वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। लहव लईब और बेकार कामों से हमें नफरत हो जाए, ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह, गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह, गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह, गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे। नेकियों का शौक हमारे दिलों में डाल दे। कुरान की तिलावत की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। इबादतों का सुकून और लज्जत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह, तहज्जुद की तौफीक अता फरमा, तहज्जुद की तौफीक अता फरमा। जिस वक्त तेरे नेक बंदे रोते हैं, तेरे सामने बिलबिलाते हैं, आंसू बहाते हैं, ऐसे वक्त में हमें भी आंसू बहाने की तौफीक अता फरमा। अपने दुखड़े तेरे सामने बयान करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सब अंदर से परेशान हैं, अपनी परेशानियाँ तेरे सामने बयान करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह, खलवत और तन्हाई की लज्जत अता फरमा, तेरे साथ मुनाजात करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह, तेरी तारीफ़ात और तेरे सिफ़ात बयान करने की हमें तौफीक अता फरमा। ए मौला, तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर की लाइन की दुआएं की है, उन तमाम दुआओं में हमारा और पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा और मुक़द्दर फरमा। और जिन शुरूर व फितन से पनाह चाहिए है हमारी और तमाम मोमिनीन की, उन शुरूर व फितन से हम हिफाजत फरमा, उन शुरूर व फितन से हमें बचाए रख। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर